قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بھی ثابت، ان کی ولایتیں بھی ثابت، ان کی عظمتیں بھی ثابت، قبر کے اندر ان کے جسم بھی ثابت، ان کے اختیارات بھی ثابت۔ حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے کسی نے پوچھا کہ ایک روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض اولیاء ایسے ہیں جو اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں، ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر اور اولیاء کے نام لیے گئے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے چشتیہ میں تو اولیاء اللہ کے درجات میں تفریق کرنا یہ بے ادبی میں تصور کرتا ہوں، البتہ ہمارے سلسلے میں اور کچھ اولیاء ہیں جو قبروں کے اندر رہ کر کے آج بھی تصرف کرتے ہیں۔ اس میں سے فرماتے ہیں ایک تو میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے حضرت سیدنا محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سراج اخی رحمت اللہ تعالی آئینہ ہند، اور ایک حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی۔ یہ اولیاء آج بھی اپنی قبور سے تصرف کرتے ہیں، یہ اولیاء کرام آج بھی تصرف یعنی اختیار رکھتے ہیں، روحانی طور پر مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو قرآن سے مزین کر دی جائے۔ جس وقت جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف برخیہ کو کہا کہ تخت بلقیس لاؤ، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے اور بلقیس کا تخت یمن میں تھا۔ آصف اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں اور پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا کر حاضر کر دیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ سیدنا مخدوم اشرف کون ہے؟ یہ اشرف سمنا کون ہے؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے، جس کے جشن میں آئے ہیں وہ ہمارا مخدوم۔ الحمدللہ تعالی تحدیث نعمت کے لیے بات کہتا ہوں، اظہار کے لیے نہیں، تکبر کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے۔ سلسلے قادریہ، سلسلے رفاعیہ، سلسلے رضویہ، سلسلے اشرفیہ کی برکتیں میرے پاس موجود ہیں۔ میں اس سلسلے کا خلیفہ ہوں الحمدللہ، یعنی ایک اعتبار سے میں خود بھی اشرفی ہوں، جہاں قادری ہوں، رفاعی ہوں، رضوی ہوں، شاذلی ہوں، طبقاتی ہوں، دسوقی ہوں، یہ سارے سلاسل کی خلافتیں بفضل تعالی مجھے حاصل ہے۔ میں اس پر فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں ان نسبتوں پر۔ اور جو اتنا ڈوب کر جو بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہوں، چونکہ ہر بزرگ سے نسبت ہے تو چونکہ میں اس اعتبار سے ان کا مرید ہوتا ہوں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی ہمیں کل حاضر تھا، تو بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ صرف دو واسطوں سے، بابا تاج الدین میرے پردادا پیر ہوتے ہیں۔ اتنا قریبی سلسلہ اب نہیں رہ گیا ہے، بہت کم ہے یہ مجھ میں اور بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ، اس سلسلے کی بھی مجھے خلافت حاصل ہے۔ بڑی برکتیں میں نے پائی اس در سے الحمدللہ، اور بھی ہر چیز کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات آئیے تو عرض کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں نا سیدنا مخدوم اشرف ہمارے مرشد، تو کبھی آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ آپ کے مرشد کیسے ہو گئے، تو مجھے خلافت اس سلسلے کی حاصل ہے، اس اعتبار سے وہ میرے مرشد ہیں۔ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ، اس سلسلے کی برکتیں بھی مجھے حاصل ہے، بے فضل تھا۔ ھذا من فضل ربی، اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ یہ کمائی آپ کی، ایک کہتا ہے کہ یہ کمائی باپ کی ہے۔ میرے پاس نہ آپ کمائی ہے نہ باپ کمائی ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب بغداد کی خیرات ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ آپ ہے نہ باپ ہے، سب غوث العظم دستگیر کی خیرات ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک وہاں کا پنجہ اپنی پشت پر رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے امام نے کہا ہے، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو بہرحال یہ مخدوم اشرف کون ہے؟ مخدوم اشرف اور سرکار غریب نواز کا دور تقریباً کم و بیش آپ اور آپ کے دور میں کتنے واسطے ہیں؟ حضرت بختیار کاکی بابا قطب الدین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 2، حضرت سیدنا محبوب الہی 3، حضرت اخی سراج آئینہ ہند 4،
حضرت علاؤلق پنڈوی 5 یعنی 5 واسطے ہیں غریب نواز اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے درمیان. اب ذرا میں حوالے پڑھنے لگا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. اولیاء اللہ کی بات ہم کبھی غلو نہیں کرتے. میں بارہا کہہ چکا ہوں، لوگ گڑ کر وہاں کہتے ہیں جہاں فضیلتیں نہیں ہوتی، کرامتیں نہیں ہوتی. ہمارے بزرگوں کے لیے دفتر کے دفتر موجود ہے الحمدللہ، اس لیے ہم سنیوں کو گڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ 5 واسطے ہیں سرکار غریب نواز اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں. یہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے سلسلے کے اندر ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، اس کا نام سید اشرف ہوگا اور وہ میرے سلسلے کو آج سر نو زندگی عطا کرے گا. جس کی غوثیت کا اعلان، جس کی ولایت کا اعلان حضور غریب نواز نے کیا ہے وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے. اب آئیے ان کی غوثیت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ ولادت مخدوم سمنا سے پہلے کس نے اعلان کیا؟ ابھی آپ نے غریب نواز کا نام سنا. ہم سنیوں کے لیے تو غریب نواز کا نام ہی کافی ہے اور تحقیق کے لیے محقق علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا حوالہ کافی ہے. لیکن اب آ جائیے اس بارگاہ کی طرف جس کو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں، جس کو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا غوث الثقلین مجھے بیٹا نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے. میرے غوث نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے، تیری قسمت میں نہیں ہے. اس نے کہا حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ مانگنے والے تو ایسے ہی آتے ہیں نا، اور جو ایسے مانگتے انہی کو ملتا ہے، جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے. اس لیے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. عقل کی طرف مت جائیے، عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، عشق کی طرف آئیے. سبحان اللہ، عشق کی طرف آئیے، اس لیے کہ عشق کھینچ کر منزل پر پہنچاتا ہے. عشق وہ ہے جو منصور بناتا ہے، عشق وہ ہے جو سرمست بناتا ہے، عشق وہ ہے جو بارگاہ جنیدی تک لے جاتا ہے، عشق وہ ہے جو صابر کلیر بنا دیتا ہے، عشق وہ ہے جو عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم دستگیر بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ عشق کی بات ہے. اہل عشق کی شان ہی جدا ہے. عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں پر بڑے بڑوں کے بازو تھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو آنے والے نے کہا اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، تقدیر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا. اور اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں. مولانا روم اپنی مثنوی میں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سامنے لوح محفوظ سامنے ہوتا ہے، بالکل سامنے ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بات آج کے دور میں سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے. اگر کوئی آج سے 100 سال پہلے کہتا، 100 سال بھی نہیں بلکہ 50 سال پہلے کہتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا کہ سعودی میں بیٹھ کر کے ایک بندہ بغیر وائر کے مالیگاؤں والے سے بات کرے گا، کوئی وائر وغیرہ نہیں ہوگا، چھوٹا سا ایک آلہ ہوگا، اس سے بات ہوگی. تو لوگ کہتے چل بھائی صبح سے کوئی ملا نہیں تھا کیا تجھے؟ ہم ہی ملے تھے بیوقوف بنانے کے لیے. لیکن آج ہو رہا ہے نا ایسا، لوگ بات کرتے ہیں موبائل سے اور پتہ نہیں آگے آگے کیا کیا ایجاد ہوگا. اور جیسے جیسے ایجادات بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے وہ دلیلیں منکشف ہوتی جائے گی، لوگوں کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا جائے گا. جب سیٹلائٹ کی اتنی مضبوط طاقت ہے کہ اس نے سعودی میں بیٹھنے والے کو مالیگاؤں والے سے قریب کر دیا، سنوا بھی دیا، بلکہ اب تو سننا نہیں، اب تو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں. اگر آپ کے نزدیک دیکھنا جائز ہے تو آپ دیکھ بھی لیتے ہیں. آپ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں نا کہ کس سے بات ہو رہی ہے، کس سے نہیں ہو رہی، یہ سب چیزیں آپ کر لیتے ہیں نا. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کیسے رو کر بول رہا ہے یا ہنس کے بول رہا ہے یا وہ مذاق کر رہا ہے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. اس کے پیچھے مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، کعبہ کی دیواریں، یہ سب بھی تو آپ دیکھ لیتے ہیں. یہاں بیٹھ کر کے آپ کعبہ کی دیواریں دیکھ لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اتنی قریب ہو گئی دنیا. بلکہ لوگوں نے کیا کہا، دنیا سمٹ گئی، مٹھی میں آ گئی دنیا، گلوبل ولیج ہو گئی دنیا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہو گئی دنیا. یہ حال ہو گیا دنیا کا. اب آپ بتائیں انسان کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے آلے پر لوگوں کو اتنا یقین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر لوگوں کو یقین نہیں ہے.
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے کعبہ دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل کے ذریعے سے۔ اگر کہہ دو کہ ولی لوح محفوظ دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یار دنیا کی مثال مت دیجیے، آپ کوئی دلیل دیجیے، دلیل دو تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہے اور یہ ویسی ہے۔ لیکن لوگوں کو بتائے کیسے کہ میرے بھائیوں مانو مانو مانو، ماننے میں بھلائی ہے، کیونکہ ماننے والا ابو بکر صدیق بنتا ہے اور انکار کرنے والا ابو جہل بنتا ہے۔ اس لیے مانو، حق کو مانو، قبول کرو حق کو، حقانیت کو قبول کرو۔ حق قبول کرنے والا عمر ابن خطاب بنتا ہے، حق کا انکار کرنے والا ابو لہب بنتا ہے۔ حق کو مانو، حق کو ماننے والا سلمان اور بلال بنتے ہیں، حق کا انکار کرنے والے عتبہ اور شیبہ بنتے ہیں۔ حقانیت کو ماننا پڑے گا، حقانیت کو مانو، قبر میں نجات ہوگی، حشر میں نجات ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، اولیاء کا فیضان ہوگا۔ اس لیے حق کو مانو۔ آنے والا کہتا ہے غوث الاعظم دستگیر سے، سرکار قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری پشت میں ایک بچہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تجھے دے دوں، دعا کرتا ہوں اللہ وہ تجھے دے دے، بیٹا میرا ہوگا اور تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے میں نے تجھے دیا، لے جا۔ دعا کر دی اللہ جو میرے حصے کا اس کو دے دے۔ پھر وہ بچہ پیدا ہوا، اسی کو دنیا شیخ محی الدین ابن عربی کہتی ہے۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب سید المکاشفین کا؟ یہ سید المکاشفین کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کشف ہوتا تھا، کشف، تو اہل کشف کے سردار کا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی۔ ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے، ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہے کتابوں کے اندر، اور وہ غیب کی خبریں لکھی ہے، اب انہی کا حصہ ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، وہ سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی یعنی غوث الاعظم دستگیر کی مانوی اولاد، وہ فرماتے ہیں، اب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ کون؟ شیخ محی الدین ابن عربی، یہ غوث الاعظم کے دور کے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے والد آئے تھے بیٹا مانگنے کے لیے، غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے، غوث پاک نے ان کو مانوی اولاد کہا۔ خود اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ صوفیہ کے سردار کہے جاتے اپنے دور کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، اور جب حج کے لیے گیا کعبے کا طواف کر رہا تھا، بھیڑ بہت تھی، اسی بھیڑ کے اندر میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آیا، اور لوگ ہٹتے جاتے تھے اور وہ آگے بڑھتا جاتا تھا، لوگ ہٹتے جاتے تھے وہ آگے بڑھتا جاتا تھا اور آسانی سے طواف کرتا جاتا تھا۔ میں نے سوچا اس کے اندر جسم ہے کہ نہیں کہ یہ روح ہی طواف کر رہی ہے۔ جب طواف مکمل ہوا تو میں نے اس کو سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام یا محی الدین ابن عربی۔ اس وقت میں نے پوچھا حضرت آپ جانتے ہیں اس دور کا غوث کون ہے؟ کیونکہ ہر دور میں غوث ہوتا ہے، یاد رکھنا ہر دور میں ولیوں کا سردار غوث ہوتا ہے، لیکن غوث الاعظم اب کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غوثیت کے منصب پر مولا علی تھے، ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، یعنی غوث اعظم کی منزل پر، غوثیت کبریٰ کی منزل پر، ان کے بعد حضرت امام حسین، ان کے بعد امام زین العابدین، ان کے بعد امام محمد باقر، ان کے بعد امام محمد جعفر، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علی رضا، ان کے بعد امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور ان کے بعد غوثیت کبریٰ کے مقام پر سرکار غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہوئے ہیں، اور اب قیامت تک امام مہدی کی آمد تک کے اس منصب پر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے۔ غوث وقت ہوتا ہے لیکن غوث اعظم یہی لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے کیا۔ اب غوث اعظم کوئی نہیں ہو سکتا، امام مہدی تک، امام مہدی کی آمد ہوگی، وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوں گے۔ یہ صوفیہ کا نظریہ ہے، لیکن غوث کوئی ہوتا ہے زمانے کا غوث، اور جتنے زمانے کے غوث ہوتے ہیں وہ صرف سادات میں ہوتے ہیں، حضور کی اولاد میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ جو غوث ہوتا ہے وہ خاندان رسول میں صرف ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی تحقیق کی ہے، میں کسی کی تحقیق کا منکر نہیں، لیکن بات جو کہہ رہا ہوں اپنے ذوق کی وہ یہ ہے۔ تو اس وقت شیخ محی الدین ابن عربی نے جو کعبے کا طواف جلدی جلدی کر رہا تھا اور لوگ ہٹتے جاتے تھے، ان سے پوچھا حضرت غوث کون اس زمانے کا معلوم ہے آپ کو؟
تو اس نے کہا کہ ہاں معلوم ہے. فرمایا اس زمانے کا غوث میں ہوں. وہ جو جلدی جلدی طواف کر رہے تھے نا, شیخ محی الدین ابن عربی کے پوچھنے میں کہا اس وقت کا غوث میں ہوں اور میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا. شیخ محی الدین ابن عربی سے کہا ابھی تو میں غوث ہوں, میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا, اور اس کے بعد جو غوث آئے گا وہ سید محمد اشرف جہانگیر ہوگا. سبحان ابھی اللہ پیدا بھی نہیں سبحان ہوئے غوث حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, یعنی غوث وقت. اسی لیے دنیا ان کو غوث العالم کے لقب سے جانتی اور پہچانتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ غوث العالم حسینی گھرانے میں پیدا ہوئے. نسب ماں کی طرف سے حسنی تھے اور والد کی طرف سے حسینی تھے, اور آپ کی ولادت سے پہلے رسول اللہ نے ان کی امی کو بشارت دی اور نام بھی کہا کہ محمد اشرف نام رکھنا. یہ بشارت دی آپ کو. اور پھر بڑی آپ کی زندگی ہے. بچپنے میں صرف 5 سال کی عمر میں آپ نے 7 روایتوں سے قرآن کو حفظ کر لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن مقدس صرف 7 مہینے میں حفظ کیا تھا آپ نے. قرآن مقدس 7 مہینے میں حفظ کیا تھا. اور بچپنے کا حال یہ تھا کہ بچپنے میں حضرت خضر علیہ السلام آپ کو تعلیم دینے کے لیے تشریف لاتے تھے, اور اسی بچپنے میں حضرت سیدنا اویس قرنی نے آپ کو اذکار اویسیہ کی تعلیم دی تھی. بچپنے میں یہ سب چل رہا. ابھی پیر و مرشد سے ملے نہیں ہیں, مرشد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. اور پھر آپ جب سمنا کا تخت تو چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہندوستان کی طرف نکلتے ہیں. مختلف بارگاہوں کے اندر آپ جو ہے وہ حاضریاں دیتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں. اور آپ کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے مرشد کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد سیدنا علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کرتے ہیں, آپ کو لینے کے لیے جاتے ہیں. اور جب آپ کو لے کر کے آتے ہیں, مرید کرتے ہیں. مرید کرنے کے بعد حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں حضرت میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ میں ہر مرید اور خلیفہ کسی نہ کسی خدمت پر مامور ہے, مجھے بھی کوئی خدمت سونپ دے, میں کیا خدمت کروں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مرید کہہ رہا ہے پیر کی بارگاہ میں آپ مجھے کوئی خدمت سونپ دیں. آپ کے پیر و مرشد علاؤ الحق پنڈوی فرماتے ہیں شہزادے اشرف میں تمہیں کیسے خدمت سونپوں, مجھے شرم آتی ہے. کہا کیوں آپ کو شرم آتی ہے, میں تو آپ کا مرید ہوں. فرمایا تمہارے آنے سے پہلے خضر میرے پاس آئے تھے اور تمہاری اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تم پہ شرم آتی ہے کہ میں تمہیں کام کیسے دوں. سوچئے جس کا مرشد جس کا اتنا احترام کرے اس ذات کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں. اور یہ کیا ذات ہے جس نے 100 سال سے زائد کی عمر پائی, ہندوستان بھر کے اندر جس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی. اللہ اکبر. ایک ایک وقت میں 500 لوگوں کو آپ نے ایمان کی دولت عطا کی ایک ایک وقت میں. وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے. آپ جب جونپور پہنچے مرشد کے حکم پر, پیر و مرشد نے ایک روایت کے مطابق اپنی ہتھیلی میں آپ کو کچوچے مقدسہ کا نقشہ بتایا تھا. جو آج موجودہ کچوچے مقدسہ ہے اس کا نقشہ بتایا تھا. آپ جونپور پہنچے اور والی جونپور اس کے ساتھ آپ سیر کے لیے وہاں گئے جہاں آج کل حضرت کا مزار ہے. جب وہاں پہنچے تو وہاں جوگیوں کا بسیرا تھا, جوگی لوگ رہا کرتے تھے, اور اتنا بڑا جوگی تھا اس جوگی کے پاس 500 شاگرد ہوا کرتے تھے. حضرت کو وہ جگہ بہت پسند آئی, پرفضا مقام تھا. دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دل بہت اچھے انداز سے جیتتے ہیں, اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے لوگوں کو مشاہدہ کرا کے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے والی جونپور سے امیر جونپور سے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں تالاب ہے اور پرفضا مقام ہے, مجھے یہ پسند آتا ہے اور یہی میرے مرشد نے بتایا ہے. اس نے کہا حضرت اور یہاں تو جوگی لوگ رہتے ہیں اور وہ بہت آسانی کے ساتھ زیر نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, ہم چل کے وہاں بیٹھتے ہیں. جوگی آیا جو جوگیوں کا سردار تھا, اس نے کہا یہاں سے ہٹو, یہ جگہ ہماری ہے. آپ نے فرمایا مرشد نے کہا تھا کہ یہ جگہ آپ رہیں گے, تو کہا ایسے میں جگہ خالی نہیں کروں گا, پہلے مقابلہ ہوگا. آپ نے فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے. دیکھو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے, اس لیے ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان نہیں ہے.
کیا بات ہے، ہر ایک سے سبحان اللہ، مقابلہ سبحان کرنا اللہ۔ ہماری شان، خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی ہے، خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی۔ جوگیوں سے کیسے بھڑیں گے، کیا جوگیوں بات سے ہے، کیسے لڑیں گے؟ سرکار سبحان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا تجھ سے مقابلہ وہ کرے گا جو آج ہی مسلمان ہوا ہے اور آج ہی میرے ہاتھ پہ مرید ہوا ہے۔ اس سبحان کا نام اللہ، میں نے سبحان جمال اللہ۔ الدین رکھا ہے، اور جمال الدین کو جمال الدین راوت کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ سوچو جو آج ہی مخدوم اشرف کا مرید ہوا، آج ہی، اور جمال الدین ابھی جمال الدین راوت کے نام سے جان، راوت اسی لیے کہا گیا کہ بھئی ابھی پہچان ہی نہیں ہوئی تھی، جمال الدین کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج ہی مرید ہوئے، آج ہی مسلمان ہوئے۔ فرمایا کہ مقابلہ یہ کرے گا تجھ سے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ آسان نہیں ہے، میں نے برسوں جو ہے وہ محنت کی ہے، چلے کشی کی ہے، میں نے محنت کی ہے جنگلوں کے اندر، میں بہت جو ہے وہ میں نے سب کچھ کیا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ میرا مرید کرے گا، اور آپ نے میں جاؤ جمال الدین راوت مقابلہ کرو۔ کا حضرت میں تو آج ہی مسلمان ہوا ہوں، آج ہی مرید ہوا ہوں۔ قربان جائیں اشرف کی نسبتیں کیسی ہے، کیا بات ہے، سبحان نسبت اللہ، اشرف سبحان کیسی اللہ۔ ہے۔ فرمایا مقابلہ کرنا ادھر آپ۔ اس وقت حضرت پان کھا رہے تھے، حضور مخدوم پاک پان بہت نوش فرماتے تھے، بلکہ تاریخ میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جس وقت حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائے گا، اس کا نام اشرف ہوگا، اور اس کی داڑھی اتنا خوبصورت ہے وہ کہ اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے اس کی داڑھی بھی سرخ ہے، لال ہے اس کی داڑھی۔ سبحان فرمایا اللہ، اور پان کثرت سے کھانے کی وجہ سے اس کے ہونٹ بھی سرخ ہے، یہ اس کی پہچان ہے، وہ حسینی سید ہے، اور ماں کی طرف سے حسنی ہے۔ فرمایا کہ وہ آئے گا، وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ یعنی کہ آپ کی جب نشاندہی کی گئی تو آپ کے لبوں پر پان کے اثرات کا تذکرہ کیا گیا، تاریخ میں ملتا ہے، اور پان نوشی آپ کو پسند تھی، اس لیے آپ کے مرشد نے بھی آپ کو مرید کیا۔ تو مرید کرنے کے بعد بنگال کی ایک مقصول ڈش ہوتی ہے جس کو پن بھتا کہتے ہیں اس زبان میں، پن بھتا کھلانے کے بعد اپنے ہاتھ سے مخدوم کے منہ میں آپ نے پان ڈالا، پان کھلایا۔ اب یہ پان کی شان کیا ہے؟ میری جماعت کے بہت بڑے عالم علامہ فیض احمد اویسی نے لکھا پان کی شان، ایک رسالہ ہی لکھا پورا، وہ انہوں نے اپنے طور پہ پان کی شان لکھی، لیکن اب مخدومی پان کی شان کیا ہے؟ اب ذرا اس فقیر قادری سے سن لیجیے آپ، مخدومی پان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر! مخدوم پاک سے مرید نے کہا حضور میں تو آج ہی مرید ہوا ہوں، اس سے مقابلے کے لیے کیسے جاؤں؟ حضرت پان کھا رہے تھے، اپنے منہ کا پان اس جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا۔ او بھائیو، پان کیا ہوتا ہے؟ پان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ لیکن اپنے منہ کا پان جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا، تو جیسے ہی جمال الدین راوت کے منہ میں آپ نے پان اگلا، جمال الدین کو ایک طاقت آ گئی، اور آپ مقابلے کے لیے بغیر خوف و خطر کے چل دیے۔ اب آپ اندازہ کریں جس کے پان کے اگلدان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہو، اس کی ذات کی روحانیت کی طاقت و قوت کا حال کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں یار، لوگ پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے پان کھانے والوں کے ساتھ نہیں رہنا، اور تو یہ بگاڑ دے گا تو بھی کھانے لگے گا، ہے نا؟ یہی تو ہوتا ہے نا۔ خدا کی قسم لوگ پان کھا کے بگاڑتے ہیں۔ اے مخدوم تیری عظمت میں قربان، تم نے پان بھی نہیں کھلایا، پان کا بچا ہوا اگال کھلا دیا۔ ارے اگال کھلا کر کے کس قدر آگے بڑھا دیا روحانیت میں مخدوم پاک نے۔ اب ان میں طاقت آ گئی، وہ تو بے خطر چلے۔ سب سے پہلے جوگی نے چونٹیاں بھیجی مقابلے کے لیے، چونٹیاں بھیجی، جیسے ہی نظر ڈالی مخدوم کے مرید نے، وہ جادو والی چونٹیاں ختم ہو گئی، چونٹیاں ہی چونٹیاں دکھ رہی تھی جیسے نظر ڈالی۔ پان کھا کر نظر میں کیا کمال پیدا ہو گیا یار! اپنے ساتھ 10 20 سال تک لوگ رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں، بچوں کی تربیت کرتے بدلتے نہیں۔ پان کے اگال میں کیا طاقت، اسے مخدوم اشرف کہتے ہیں۔ کبھی جائیے گا اس آستانے پر، حضرت علامہ عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں میں جب گیا مخدوم کے آستانے پہ میں نے خضر علیہ السلام کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے مخدوم کی، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس نے جیسی چونٹیوں پہ نظر ڈالی جمال الدین راوت نے، وہ سب چونٹیاں بھاگ گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ پھر اس نے شیرنیاں چھوڑنا شروع کیا۔ شیرنیاں جیسے اس نے چھوڑا تو جہاں تک دیکھو شیرنیاں ہی شیرنیاں نظر آتی۔ شیرنی مطلب
شیر کی مادہ، اس نے شیرنیاں، لکھنے والوں نے بہت پیارا جملہ لکھا ہے کہ وہ جوگی کی شیرنیاں اشرف کے شیر نر کے سامنے کب ٹک سکتی تھی؟ تو مخدوم اشرف کے لال نے، ان کے مرید نے جیسے ہی نظر ڈالی، اس کی شیرنیاں بھی ختم ہو گئی، اس کی شیرنیاں سب ختم ہو گئی، چونکہ وہ جادو سے تھی۔ پھر اس نے اپنا سونٹا اٹھایا، سونٹا سمجھتے ہیں نا، یہ سونٹا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، سونٹا، سونٹا ہی کہتے ہیں، ڈنڈا، ڈنڈا، سونٹا اٹھایا اور اس کو اس نے ہوا میں اچھالا۔ جیسے ہی ہوا میں اچھالا تو اس کا ڈنڈا اڑنے لگا، اس کا ڈنڈا۔ میرے جیسا خطیب ہوتا تو اب بتائیں اس کا کام ہی کیا تھا وہاں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا ولیوں کا کیا کام ہے، ولیوں کی کرامت کیوں ہے؟ تو ولیوں کو جن کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا وہ لوگ ایسے تھے۔ جوگی لوگ بھی جنگلوں میں منتر جنتر کرتے کرتے اتنی ترقی کر جاتے تھے جادو کے اندر کہ وہ اپنے ڈنڈے بھی اڑاتے تھے۔ اب کمزور لوگ دیکھیں تو وہ بگڑ جائیں، تو جب ان کے ڈنڈے جادو سے اڑتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو اس کے مقابلے میں کرامت عطا کی تھی، تاکہ جب ان کے ڈنڈے اڑے تو ان کے ڈنڈوں پر قابو پانے کے لیے ان کے ڈنڈے کام کریں۔ کیونکہ مناظرے کے مقابلے میں مناظر چاہیے، مقرر کے مقابلے میں مقرر چاہیے، مدرس کے مقابلے میں مدرس چاہیے، لیکن جادو کے مقابلے میں تقریر تھوڑی چلے گی، جادو کے مقابلے میں تدریس نہیں چلے گی، جادو کے مقابلے کے اندر خطابات نہیں چلیں گے، جادو کے مقابلے میں تو پھر کرامت چاہیے نا۔ تو اب جب اس نے ڈنڈا اڑایا اپنا تو پھر حضرت جمال الدین راوت نے کہا میرے مخدوم کا عصا لاؤ۔ جب مخدوم پاک کا عصا لایا گیا تو جمال الدین راوت نے اس کو بھی اڑا دیا۔ اب جب وہ اڑا، اب یہ بھی ڈنڈا اڑ رہا ہے جادو سے اور یہ بھی عصا اڑ رہا ہے۔ اب دونوں کے اڑنے میں فرق کیا ہے؟ جہاں کرامت آ جاتی ہے وہاں جادو نیچے ہو جاتا ہے۔ مخدوم اشرف کا ڈنڈا اڑا اور اس کے ڈنڈے کی خوب پٹائی کی اور اس کو نیچے لایا۔ جب اس کا ڈنڈا نیچے آیا تو ہوش میں آ گیا، اور آنے کے بعد جمال الدین راوت سے کہا ہم ہار گئے، آپ جیت گئے، اب ہم مخدوم کی بارگاہ میں چلنا چاہتے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑا جمال الدین راوت نے اور اس کے بعد لا کر کے جیسے ہی قدموں میں ڈال دیا، مخدوم پاک نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا۔ اس دن 500 جوگیوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور اپنے مذہب کی ساری کتابیں لا کر کے جلا ڈالی۔ چند دنوں میں مخدوم پاک کی توجہ نے ان 9 مسلم جوگیوں کو اللہ رب العزت کا ولی بنا دیا۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی خدمت ہے، دینی خدمت۔ ایک ایک دن میں 500 لوگ۔ اور بس ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو مکمل کر لوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ مخدوم پاک نے ہندوستان کی اکثر بلاد کا سفر کیا، اس میں آپ گلبرگہ شریف بھی تشریف لے گئے، اور آپ کو شہروں میں گلبرگہ شریف سے بڑی محبت تھی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام غوثیت عطا فرمایا ہے وہ گلبرگہ شریف ہی میں عطا فرمایا، یا مقام قطبیت جو عطا فرمایا گلبرگہ شریف۔ کہتے تھے گلبرگہ کی آب و ہوا بہت اچھی لگتی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور بندہ نواز گیسو دراز وہاں موجود تھے۔ آپ فرماتے تھے یہ گلے برگ ہے، آپ فرماتے تھے یہ شہر گلے برگ ہے۔ تو گلبرگہ شریف، اسی طرح آپ نے گجرات اور بہت سارے علاقوں کا دورہ کیا، بہار کا، بنگال کا، یو پی کا، دلی کا، آپ بہت سارے علاقوں میں سفر کرتے رہے۔ جب آپ سفر گجرات میں تھے، گجرات کے سفر میں تھے آپ، تو اس سفر میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک باغ کے قریب سے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ وہاں پر باغ کے اندر ایک فقیر تھا، فقیر، وہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبرو تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان خوبصورت ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو خوبصورت فقیر کو دیکھ کر لوگوں نے باتیں شروع کی، یار کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ مخدوم پاک نے فرمایا وہ فقیر جہاں کھڑا ہے نا، وہاں پر ایک بت خانہ ہے، اس کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہے، بہت خوبصورت، اس کے اندر ایک مورت رکھی ہوئی ہے، وہ بہت خوبصورت، اس فقیر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور وہ جو مورت تھی وہ چائنا سے آئی تھی، چین سے۔ اس وقت تو شاید اس کو چائنا نہیں کہا جاتا ہوگا، چین ہی کہا جاتا تھا۔ چین والوں نے اس کو تراش، کیونکہ اہل چین بہت مہارت رکھتے تھے مورت کو تراشنے میں،
تو اس کو تراش کر بھیجا تھا اور اہل ہند نے اس کو وہاں رکھا تھا. ایک تو وہ مورت تھی اور بہت خوبصورت تھی, پتھر کی تھی, اور اس میں پتھر بھی بڑا خوبصورت تھا. جب کبھی کبھی مورت تراشی جاتی ہے تو مورت کے سامنے انسان کی صورت کچھ ہلکی لگنے لگتی ہے. کبھی کبھی مورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو وہ مورت کو کا تذکرہ, اچھا مخدوم باہر ہے, پہلی مرتبہ کا سفر ہے گجرات کا, اور آپ کہہ رہے ہیں اندر اس سے بہتر مورت ہے جو بہت خوبصورت ہے. اب حسن کا ذکر سنے اور کس کو تجسس نہ ہو کہ دیکھ لیں. جیسے مخدوم نے فرمایا کہ مورت ہے اور بہت خوبصورت ہے, تو لوگ تجسس کے ساتھ اندر داخل ہوئے. اب اندر اس مورت کو جیسے دیکھنے گئے تو ایک شخص تھے, ان کا نام نہیں لوں گا یہاں, ایک شخص تھے جو مخدوم پاک کے جو ہے وہ مریدوں میں تھے اور آپ کے شاگردوں میں تھے. سب نے مورت دیکھا لیکن مورت سے بہت زیادہ وہ متاثر ہو گئے. وہ شخص نوجوان تھے اور جانتے ہیں نا جب کسی کا دل کسی پر آ جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. عشق انسان کو پاگل کر دیتا ہے, عشق انسان کو مجنون کر دیتا ہے. مجنون کہتے ہیں پاگل کو ہے, جنون پیدا کرتا ہے عشق. مورت سے محبت ہو گئی, مورت سے عشق ہو گیا, اور سب لوگ مورت دیکھ کر باہر نکلے, کیا خوبصورت ہے, کیا خوبصورت ہے. لیکن یہ صاحب اس مورت کا ہاتھ پکڑ کے کہتے چلنا چلنا چلنا, لیکن وہ تھی مورت. اس لیے کہ مورت کو کوئی چل نہ کہے تو مورت کیسے چل سکتی ہے, نہیں چل سکتی. وہ مورت کو مناتے رہے. تاریخ میں آیا ہے, مورخین نے لکھا ہے, مورخین نے کہاں تک انصاف کیا یہ تو وہ جانے, لیکن بہرحال ہم اہل عقیدت ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. یہ بات لکھی ہے تاریخ کے اندر کہ اتنی محبت کی اس شخص نے اس مورت سے کہ وہ بھول گیا کہ میں مخدوم کے ساتھ ہوں, مخدوم اشرف کے ساتھ ہوں, میں وہ بھول گیا. اور 2 دن تک لگاتار کھانا پینا سب چھوڑ کر اس مورت کو پکڑ کے کہتا چلنا چلنا, مجھ سے بات کرنا. 2 دن گزر گئے. مخدوم پاک نے کہا ارے وہ فلانا کہاں ہے, وہ فلانا کہاں ہے. لوگوں نے عرض کی حضور اس کا حال دیکھ لیں تو آپ بھی پر بھی عجیب کیفیت طاری ہو جائے. مخدوم پاک نے کہا ہوا کیا ہے, کہا اس کو مورت سے عشق ہو گیا ہے. لوگ بھی کیسے مورت سے بھی پیار کرتے ہیں. مخدوم پاک یہ کہتے ہوئے اندر تشریف لے گئے, لیکن جب اس کی گریہوزاری دیکھی کہ پتھر کو پکڑ کے مورت کو پکڑ کے کہتا ہے چلنا چلنا, مجھ سے بات کرنا, آپ رونے لگے. مخدوم پاک اس کو کیا ہو گیا, یہ دل ایک مورت کو دے بیٹھا. بس یہ کہہ کے آپ نے آنسو جاری ہوئے, آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی اور آپ نے عرض کیا کاش اس مورت کے اندر اللہ روح پیدا کر دے تو اس کی کتنی بڑی شان ہے, کاش اس کے اندر روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو. اتنا کہنا تھا کہ کاش اس میں روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو. لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, اسی وقت اس مورت کے اندر روح پیدا ہو گئی اور وہ حقیقی کی عورت بن گئی. خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے, خدا کے گھر میں شہادت ہے, علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. میری ملت کے نوجوان سنو, علی ہے بولتا قرآن سنو, حیدر مولا.